میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ ابھی آگے بڑھ رہا ہے اور راولپنڈی کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو 26 تاریخ کو لاکھوں افراد نظر آئیں گے۔ ایک تو فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے تاکہ پاکستان جو اس وقت اجتماعی طور پر جن مسائل کا شکار ہے، جناب تسکین کے لیے اور پاکستان کے اندر حقیقی آزادی مارچ اور حقیقی آزادی انقلاب کے لیے پی کے، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی پنجاب، اسلام آباد، پنڈی، یہ سارے کے سارے جناب وہاں پہ بھرپور اسٹرینتھ کے ساتھ انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے۔ خان صاحب کا اگلے 5-6 دن کے اندر ان کی ٹانگ کی کیا صورتحال ہے وہ فیصلہ کریں گے اور کنٹینر ہوں گے، زیادہ چانسز تو یہ وہ کنٹینر پہ ہوں گے۔ کووڈ نے پاکستان اور دنیا کے جو معاشی حالات ہیں ان کو حد سے زیادہ خراب کر دیا کہ یہ جو 6% کا ایسٹیمیٹ پچھلے سال کا دیا گیا ہے یہ پریلیمنری ایسٹیمیٹ ہے۔ پی بی ایس جو ہے وہ ایک طرح سے مذاق بنا رہا ہے سب کا، یہ کہہ کے کہ 10% ریئل ٹرمز میں ہوا ہے جب سے وہ آئے ہیں۔ we have been جسے کہتے ہیں کرائسس مینجمنٹ موڈ۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے خود ایسٹیمیٹ کر کے بتایا تھا جانے سے پہلے 34 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہم اس وقت ایک کرائسس میں پھنسے پڑے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی۔ دو اہم سوالات تھے جو گزشتہ کئی ہفتوں سے جواب طلب تھے۔ ایک تو یہ کہ آرمی چیف نئے، ان کی تعیناتی کب اور کس کی ہوگی، یہ سوال تاحال جواب طلب ہے، لیکن منگل یا بدھ کے بارے میں اطلاع ہے کہ حکومت حتمی طور پر نئے آرمی چیف کا اعلان کر دے گی۔ اور دوسرا سوال جو جواب طلب تھا کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا انجام کب، کیسے اور کیوں کر ہوگا۔ دونوں صورتحال پر بات کرتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے میں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جو پاکستانی معیشت آج جہاں کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے موازنہ پیش کیا ہے اپنی اور پی ڈی ایم کی، یعنی 7 ماہ پی ڈی ایم کے اور عمران خان صاحب کی حکومت کا معاشی موازنہ، اس پہ حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں فیاض الحسن چوہان صاحب ایڈوائزر ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے آن میڈیا افیئرز، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما۔ چوہان صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ 26 نومبر اب حتمی طور پہ عمران خان صاحب نے تاریخ دی، 28 اکتوبر کو شروع ہونے والا لانگ مارچ 26 نومبر کو دوبارہ عمران خان صاحب کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ایک وقفہ تو عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کی وجہ سے آیا، وہ یقینی تھا کہ اس کی وجہ سے تعطل پیدا ہونا تھا، لیکن اتنی طوالت جو اختیار کی ہے لانگ مارچ نے، اس کی وجہ کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے، نہ قاتلانہ حملہ خان صاحب پہ کیا جاتا، نہ اتنا زیادہ پرولونگ ہوتا، اور قاتلانہ حملے کی وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ پرولونگ ہوا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ ابھی آگے بڑھ رہا ہے، اور ہر جو نیا آنے والا مقام ہوتا ہے وہاں پہ افرادی قوت، عوام کا جوش اور جذبہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ عوام کتنی جناب اس وقت لانگ مارچ کے حوالے سے، حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے کتنی ڈیڈیکیٹڈ ہو چکی ہے۔ اور راولپنڈی کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو 26 تاریخ کو لاکھوں افراد نظر آئیں گے جو پورے شمالی پنجاب سے، کے پی کے سے، گلگت بلتستان سے، کشمیر سے اور راولپنڈی شہر سے انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے۔ اور آبجیکٹو ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے تاکہ پاکستان جو اس وقت اجتماعی طور پر جن مسائل کا شکار ہے، معاشی، معاشرتی اور سیاسی اور خارجہ اور داخلہ ہر حوالے سے، ان تمام کا حل صرف فوری الیکشن سے۔ وہ فوری الیکشن کیوں؟ کہ پاکستان کی عوام جس پارٹی کو، جس لیڈرشپ کو مینڈیٹ دے گی، پاکستان کو ان تمام گرداب سے، ان مصائب سے وہ انشاءاللہ نکالے گا۔ رائٹ۔ اچھا چوہان صاحب، 26 نومبر کو آپ اسلام آباد میں داخل ہوں گے یا آپ پنڈی میں داخل ہوں گے؟ دیکھیں 26 نومبر کو جو ابھی تک کی پلاننگ ہے، باقی وقت کے ساتھ ساتھ پلاننگ شاید چینج ہو، 26 نومبر کو راولپنڈی سب لوگ آئیں گے اور موو کریں گے اسلام آباد کی طرف۔
جو ابھی تک کی پلاننگ ہے. اور انشاءاللہ اور یہ دیکھیں روات تک تو آپ پہلے پہنچ گئے چوہان صاحب، روات تک تو پہنچ گئے پہلے. اب روات سے کیا آپ پنڈی کے اندر داخل ہوں گے؟ صدر کا علاقہ کچھ عام پنڈی کا جو اپنا ریڈ زون ہے اس کے پاس سے ہوتے ہوئے مری روڈ سے پھر واپس فیض آباد سے اسلام آباد میں داخل ہوں گے، یا روات سے ایکسپریس وے پہ اسلام آباد میں داخل ہوں گے؟ کوئی اس کا تو نقشہ بتائیں نا. کچہری چوک ہم اکٹھے ہوں گے، وہاں سے مرید چوک سے لیاقت باغ سے کمیٹی چوک سے میرا کیمپ جو چاندنی چوک اور رحمان آباد کے درمیان ہوگا، آخری کیمپ ہوگا. یہاں پہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے استقبال کر کے ہم ٹورڈز فیض آباد سے اسلام آباد کی طرف موو کریں گے. باقی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس کر رہی ہے وہ کیا ڈیسیجن دیتی ہے. اگر تو پیسفلی انہوں نے ہمیں کوئی جگہ ایلوکیٹ کر دی اسلام آباد کے اندر تو پھر تو سیدھا فیض آباد سے ہم اس جگہ کے اوپر چلے جائیں گے. اگر کوئی جگہ ایلوکیٹ نہ ہوئی اور ہمارے رستے کے اندر کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی تو پھر فیض آباد میں پڑاؤ ہوگا، اور اس کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان صاحب ایک کپتان کی حیثیت سے اگلا لائن آف ایکشن دیں گے. اور اسلام آباد تو ہم جائیں گے، جانا تو ہم دیں گے، ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، ہمارا آئینی قانونی حق ہے. اور پچھلے 4 سال جو گزرے ہیں اس میں مولوی فضل الرحمان نے 2 دھرنے دیے، بلاول زرداری نے ایک دھرنی دی، اور جناب بیگم صفدر بھی ایک لانگ مارچ لے کے نکلی تھی. وہ آدھے رستے کے اندر ہی ٹھوس ہو گیا تھا، وہ علیحدہ بات ہے. ہر قسم کی ان کو آزادی تھی. تو جناب ہمیں بھی قانون آزادی دیتا ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے. اچھا چوہان صاحب اب یہ نہیں پورے پنجاب سے لوگ، ذرا جو ہمارے دیکھنے والے ہیں آپ کے فالوورز ان کو بھی سمجھ لگ جائے نا کہ روٹ کیا بن رہا ہے اور اسٹریٹجی کیا ہے. پنجاب سے سب لوگ پہنچیں گے کچہری چوک، اور خیبر پختونخوا سے بھی لوگ کچہری چوک پہنچیں گے. دیکھیں سارے لوگ وہاں پر پنڈی میں مرید چوک، کچہری چوک یہاں سے سٹارٹ لیں گے اور مری روڈ کے راستے سے جناب اسلام آباد جائیں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ اگر تو پیسفلی سارے معاملات ایگزیکیوٹ ہوئے عدالت کے حکم کے مطابق، پھر تو جو کے پی کے سے آئیں گے وہ کشمیر ہائی وے کی طرف سے وہ اسلام آباد داخل ہو جائیں گے، I-11 I-10 I-9، اور ادھر سے جو ہے وہ اندر داخل ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ سموتھلی پیسفلی ایگزیکیوٹ نہ ہوئے تو پھر جناب وہاں پہ اپنا ماحول ہوگا، فیض آباد میں اپنا ماحول ہوگا، ہر جگہ پہ پھر اپنا ایک ماحول ہوگا. تو سر یہ بتائیں کہ صرف راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ اس میں شامل ہوں گے، یا بہاولپور ڈویژن، ملتان ڈویژن، ڈی جی خان ڈویژن، خیبر پختونخوا وہاں سے لوگ آئیں گے؟ تو ان کو نکالے گا کون؟ کیونکہ کپتان تو سیدھا زمان پارک سے پنڈی پہنچے گا. نہیں تو لیڈرشپ نکالے گی، اور شمالی پنجاب، کے پی کے، کشمیر اور گلگت بلتستان یہ تو فرسٹ پرائورٹی ہے نا ان کی آرگنائزیشنل آبلیگیشنز کے تحت. یہ تو ساری تنظیمیں پابند ہیں، یہاں کے ایم این اے، ایم پی ایز بھی. باقی جو باہر سے ہیں وہ پھر اپنی جناب تسکین کے لیے اور پاکستان کے اندر حقیقی آزادی مارچ اور حقیقی آزادی انقلاب کے لیے پورے پاکستان سے لوگ، اوورسیز سے بھی لوگ آئیں گے، اوورسیز سے بھی لوگ آ رہے ہیں پاکستان کو جناب کالے گوروں سے آزادی دلانے کے لیے. کالے جناب گورے خان صاحب نے فیاض بھائی، خان صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 10 لاکھ سے زائد لوگ ہوں گے، یعنی ملین مارچ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ملین مارچ کے لیے تو پھر آپ کو پورے پاکستان سے، یعنی کم از کم خیبر پختونخوا اور پورا پنجاب موبلائز کرنا پڑے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کے پی کے، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی پنجاب، اسلام آباد، پنڈی، یہ سارے کے سارے جناب وہاں پہ بھرپور اسٹرینتھ کے ساتھ انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے. راولپنڈی کی عوام کرے گی. صحیح. چلیں ہم چوہان صاحب، اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو اسلام آباد کی کوئی 23 لاکھ کی آبادی ہے، اور 23 لاکھ کا 1% جو ہے وہ 23,000 بنتا ہے. اور اگر 1% بھی اسلام آباد سے نکل آئے تو 23,000 یہ ہے، اور اسی طرح سے راولپنڈی ہے. تو میرا خیال ہے راولپنڈی ڈویژن اور اسلام آباد سے آپ کو 1-1.5 لاکھ آدمی نکالنا ہوگا، بڑے آرام سے نکال سکیں گے. جی انشاءاللہ اس سے زیادہ نکلے گا، اور اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا. امیر بھائی، ساری زندگی میری ایجیٹیشنل پالیٹکس، دھرنوں کی پالیٹکس میں گزری ہے. 50,000 بندے کا راستہ نہ تو ریلیجنس روک سکتی ہے، نہ فوج روک سکتی ہے، نہ پولیس روک سکتی ہے.
اور فوج اور رینجرز میری فوج ہے اور میری رینجرز ہے. ہمیں یقین ہے کہ وہ اتنی افرادی قوت کے ساتھ جب لوگ 50,000 تو بڑی جگہ کام ہے, یہاں تو لاکھوں نکلیں گے, لیکن 50,000 بھی اگر ہو نا تو رستے کی کوئی رکاوٹ نہیں رہتی, کوئی آبسٹیکل, کوئی بیریئر, کوئی جناب کنسٹرینٹ نہیں رہتی, کوئی آبسٹیکل نہیں رہتا, کوئی رکاوٹ نہیں رہتا انشاءاللہ. یہ ساری رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے تو خان صاحب کنٹینر پر سوار ہوں گے یا خان صاحب اپنی گاڑی میں ہوں گے؟ کیونکہ اب ان کی ظاہری بات ہے ٹانک کا بھی مسئلہ ہے, وہ کنٹینر پہ آئیں گے اوپر یا گاڑی میں ہوں گے؟ یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے خان صاحب کا اگلے 5-6 دن کے اندر ان کی ٹانک کی کیا صورتحال ہے, وہ فیصلہ کریں گے. اور کنٹینر ہوں گے, زیادہ چانسز تو یہ وہ کنٹینر پہ ہوں گے. صحیح. چلیں اب ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ ہم نے لوگوں کو پنجاب, خیبر پختونخوا اور اسلام آباد سے ان کو اسلام آباد میں داخل کروا دیا. اب پہنچ گئے لوگ اسلام آباد میں, وہ لاکھوں ہوں گے یا جتنے بھی ہوں گے جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں, مخالفین کہیں گے نہیں وہ چند ہزار ہیں, چند سو ہیں. اب پہنچ گئے. اب پہنچنے کے بعد دو راستے, ایک تو یہ کہ وہاں جلسہ خان صاحب کریں گے, جیسے 2 دفعہ انہوں نے اسلام آباد میں بڑا کامیاب جلسہ کیا اور اس کے بعد ڈسپرس ہو جائیں گے. دوسرا ہے کہ ان کو وہاں دھرنا دینا ہوگا. اس میں سے کس آپشن پر غور ہو رہا ہے؟ صلح ہو کہ جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کہ رنگ ہو. وہ دھرنے کا کہیں گے, دھرنا دیں گے, وہ کہیں گے جلسہ کر کے چلے جاؤ, جلسہ کر کے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی یہاں پر بیٹھے رہیں, وہاں پہ بیٹھے رہیں گے. جو لوگ 126 دن بیٹھ سکتے ہیں, گرمی, سردی, آندھی, طوفان, جاڑا, ہر قسم کے موسم میں, تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ 4-6-10 دن بیٹھنا تو اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں اور یہ جو فیاض بھائی, گرمی جھیلنا آسان ہے, جاڑا جھیلنا آسان نہیں ہے, سردی جھیلنا آسان نہیں ہے. دیکھیں جو سردی جھیلی ہوئی ہے نا, نومبر دسمبر کا جھیلا نہیں ہوا امیر بھائی, 14 دسمبر کو ختم کیا تھا نا. وہ تو اگست کا تھا, اگست نا وہ تو دیکھیں 14 اگست کو شروع ہوا. شروع ہوا تھا نا, ختم کب ہوا تھا؟ نومبر دسمبر, آدھا دسمبر اور پورا نومبر گزارا تھا نا. آدھا دسمبر گزارا تھا نا. تو گرمی, سردی, طوفان, بارش, پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں, کپتان کی قیادت میں, اور یہ امپورٹڈ حکومت نہیں سہ سکتی جی. آپ مجھے بتائیں 6,480 ارب روپیہ 7 مہینوں کے اندر یہ قرضہ لے چکے ہیں. مہینے کا بنتا ہے 992 ارب روپے, دن کا بنتا ہے 31 ارب روپے. ملک تو انہوں نے ڈبو دیا. آپ بتائیں ملک کی GDP گروتھ ریٹ اس وقت کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں اس وقت جناب ایکسپورٹ لیول کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں فورن ریمیٹنس کیا ہے؟ ہر چیز نیچے چلی گئی ہے جی, اس سے کہیں نیچے آئی ہوئی ہے, کہیں نیچے. یہ اسحاق ڈار کو لے کر آئے تھے بڑا $6 بلین مین بنا کے, کیا ہوا جناب؟ نہیں چل رہی حکومت. پاکستان ڈیفالٹ, پاکستان ہمارے دور میں 75% چانس تھا جنا ڈیفالٹ ہونے کا, اب 75% سے زائد چانس ہے ڈیفالٹ ہونے کا. ملک تو تباہ کر دیا انہوں نے, ملک کا تو بیڑا گرک کر دیا ہے. مہنگائی 44% ہے. اب بتائیں نا, ملک تو نہیں چل رہا. یہ تو ان کی لوٹ مار ہے. صحیح ہے. باہر ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا والا ماحول ہے. آدھے سے زیادہ کیبنٹ باہر گھوم پھر رہی ہے, موج کر رہی ہے. انہیں تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں. ایسی حکومت ایک دن بھی وہاں پہ. اچھا چوہان صاحب, 10 لاکھ چوہان صاحب کچھ اور سوالات ذرا لانگ مارچ اور اس دھرنے پہ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں ذرا لوگوں کا زیادہ تجسس ہے کہ یہ آگے کیسا ہے, اس کا منظر نامہ, تصویر, پزل کیسے جڑیں گے. اب ہم پلان بی پر آ جاتے ہیں جی. آپ دھرنا دے رہے ہیں ہمیں. اب آپ ایک مولانا صاحب نے بھی دھرنا دیا تھا 2019 میں آپ کے خلاف. 5 اموات ہو گئی تھی مولانا صاحب کے اس دھرنے کی میں, موسم کی شدت کی وجہ سے. وبا پھوٹ گئی تھی وہاں پہ اور مولانا صاحب کو مجبوراً اٹھ کے جانا پڑا تھا وہاں پہ. اس کے لیے تیار ہیں پھر؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایک فکرہ کہا, ایک شعر سنایا, میں دوبارہ ایک اور شعر فیض سنگ اور رنگ والا نہیں سنیں, جو پی ٹی آئی کے ہر کارکن کا جناب یہ اس وقت عمران خان صاحب کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق کے حوالے سے. جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. دیکھیں پچھلے 5 سال کی تاریخ گواہ ہے, 6 سال کی خصوصاً, 7 سال کی بلکہ 8 سال کی تاریخ گواہ ہے. یہ پی ٹی آئی کا کارکن عمران خان صاحب کی قیادت میں ہر قسم کا دکھ اور سکھ, ہر قسم کا آندھی طوفان, ہر قسم کی پریشانی اور تکلیف
پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور پاکستان کی سربلندی کے لیے برداشت کرنے کو تیار ہے. جب تیار ہے تو پھر تیار ہے. پھر کیا یہ دیکھنا کہ کیا حالات، کیا واقعات، کیا گرمی، کیا سردی، کیا معاشی حالات، کیا سیاسی حالات، کیا گولی، کیا گالی، کیا آنسو گیس کا شیل، کیا ایکسپائرڈ آنسو گیس کے شیل، صحیح ہے، کیا دھکڑ، کیا دھکڑ، اچھا کیا چھینا، کیا طائف الملوکی، کیا آپا ڈھاپی، اس سے کیا کرنا. صحیح. اچھا فیاض بھائی آخری 2 منٹ میں ذرا یہ فرمائیں سر کہ 2 لانگ مارچ، 60 جلسے، کئی ریلیاں، کئی کنونشن سے خطاب کیا عمران خان صاحب نے، تقریباً 3/4 الیکشنز جیتے، اس سب کے باوجود اگر آپ کو دامن جھاڑ کے اٹھنا پڑتا ہے اور مطالبات منظور نہیں ہوتے تو اس کا جو پولیٹیکل فلیش بیک آئے گا، لوگ کہیں گے یار یہ کیا نکلا پھر اس میں سے، کیا اس کے لیے تیار ہیں پھر؟ یا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آبادانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے خان کی زندگی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں تسی لو ہی گرم رکھو گے پھر. بات یہ ہے سٹرگل. امیر بھائی ایک بات یاد رکھیے گا، سٹرگل کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. سٹرگل رائے گاہ جاتی تو آج امام حسین دنیا کے سب سے کامیاب ترین ہستی اور شخصیت جانے مانے پہچانے اور گردانے نہ جاتے. تا قیامت صحیح. ظاہراً دنیاوی حوالے سے دیکھا جائے تو ناکامی ہوئی تھی، لیکن اصل میں وہ کامیابی تھی. جب آپ کی نیت نیک ہے، جب آپ کا آبجیکٹو نیک ہے کہ آپ نے اس ملک کو سنوارنا ہے، اس سونی دھرتی کو بچانا ہے، ان کالے انگریزوں سے بچانا ہے، اس جناب غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچنے والے سیاستدانوں اور حکمرانوں سے بچانا ہے، جب آپ کی نیت نیک ہے تو یہ سٹرگل ہے. تو اس سٹرگل میں ناکامی کوئی نہیں ہے، not at all. باقی الیکشن بالکل یہ 1 صحیح. مہینے بعد اس میں ٹرائی نہیں ہے چوہان صاحب کہ دنیا اس بات کو متعدد دفعہ لکھتی رہی ہے، مورخ لکھتے رہے ہیں، مؤلف لکھتے رہے ہیں، مصنف لکھتے رہے ہیں، شاعر لکھتے رہے ہیں کہ جو جستجو ہے، جو جد و جہد ہے، اس کا بہرحال اپنا ایک مقام ہے اور وہ مشروط نہیں ہے کامیابی سے. کامیابی کے کچھ اور عناصر ہو سکتے ہیں لیکن جد و جہد بہرحال اپنا ایک مقام رکھتی ہے تاریخ کے اوراق میں. اور عمران خان صاحب نے ایک سٹرگل تو کی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے پولیٹیکل. بہت بہت شکریہ. فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے حفیظ پاشا صاحب کے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال پر بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ایک موازنہ جاری کیا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت آج پاکستان کی معیشت کو کہاں لے کر کھڑی ہے اور انہوں نے معیشت کس حالت میں اس حکومت کو منتقل کی تھی. جو تحریک انصاف کی طرف سے جاری کیا گیا موازنہ ہے، اس میں جو حقائق ہیں وہ کس حد تک مبنی بر حقیقت ہیں، اس کا حکومت بہتر تردید یا جواب دے سکتی ہے. لیکن جو تحریک انصاف نے موازنہ جاری کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مارچ 2022 میں 16.2 ارب ڈالرز تھے، نومبر 2022 میں 7.9 ارب ڈالرز پر رہ گیا، جس میں 51% کمی واقع ہوئی ہے. یاد رکھیے گا کہ 8 مارچ 2022 کو عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کی گئی تھی اور 9 اپریل 2022 کو بالآخر وہ اقتدار سے علیحدہ ہو گئے. جو ریمیٹنس ہے، اوورسیز ریمیٹنس، جولائی سے اکتوبر 2021 کا جو پیریڈ تھا، ایک کوارٹر، اس میں 10.8 ارب ڈالرز رہی، جبکہ اسی کوارٹر میں جولائی سے اکتوبر 2022 میں 9.9 ارب ڈالرز، جس میں 8% کمی واقع ہوئی. جو کریڈٹ ریٹنگ ہے پاکستان کی، موڈیز اور فچ دونوں دنیا کے بہت معتبر ادارے، انہوں نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے کافی حد تک. اسی طرح سے جو ایکسچینج ریٹ ہے ڈالر اور پاک روپی میں، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تو ڈالر 178 روپے پر تھا، جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو ڈالر اوپن مارکیٹ میں 250 تک بھی گیا، لیکن اب سر دست ڈالر 220 سے 222 کے درمیان موو کر رہا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹس بقول تحریک انصاف 260 ملین ڈالرز پر تھیں مارچ 2022 میں، جو کہ سپتمبر 2022 میں
21% कमी के साथ $206 मिलियन पर आ गई। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल पाकिस्तान की एक मेजर एक्सपोर्ट रही है, वो $106 अरब पर थी अक्टूबर 2021 में, लेकिन अक्टूबर 2022 में 15% कमी के साथ $1.36 अरब पर आ गई। पाकिस्तान की जो तरक्की की शरह नमू है, GDP ग्रोथ रेट, उसकी जो फोरकास्ट थी वो मार्च 2022 में 6% कही जा रही थी, जो कि आज नवंबर 2022 में 1% कही जा रही है। इसी तरह से पाकिस्तान के जो टोटल डेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, कुल कर्जा पाकिस्तान का जो कुछ वाजिबुल अदा है, वो मार्च 2022 में 53.6 ट्रिलियन था और सितंबर 2022 में 62.5 ट्रिलियन, जिसमें 17% का इजाफा हुआ है। जो मंथली एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स है, यानी अशिया की जो हमारी एक्सपोर्ट्स है, वो मार्च 2022 में $3.1 बिलियन, सितंबर 2022 में 19% कमी के साथ $2.5 बिलियन पर थी। गैलप सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान में शरह जो बेरोजगारी की शरह है, उसमें 22.5% इजाफा हुआ है। इसी तरह से जो मशीनरी इंपोर्ट्स हैं वो अक्टूबर 2021 में $872 मिलियन पर थी, लेकिन अक्टूबर 2022 में 48% कमी के साथ $457 मिलियन पर खड़ी हैं। इस सारी सूरत हाल पर जो माहिराना राय हम हासिल करते हैं, पाकिस्तान के मारूफ और मोतबर मईशतदान और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन आपके भी फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स पर गहरी नज़र रहती है। एक तो अगर आप आगाज़ में बताएं कि इसमें कितना कॉन्ट्रडिक्शन है, या जो तहरीक इंसाफ ने मुवाजना रखा है ये इसी तरह से सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आदाद शुमार आपने पेश किए हैं वो ज़्यादातर मुनासिब तो हैं, मगर आपको दूसरी तरफ भी देखना चाहिए जो तस्वीर है, और वो ये है कि हमारे जो PTI की हुकूमत के दौर में कुछ चीज़ें भी ऐसी थीं जो परेशान कुन रही हैं। सबसे पहले जो हमारा बजट का खसारा है, पिछले साल आपको हैरत होगी कि ये 5200 अरब तक पहुंच चुका था, और इसमें तकरीबन 9 महीने तो हमारी PTI की हुकूमत रही थी, और वो जो हमारे GDP है उसका 7.9% था। जब बजट अनाउंस हुआ था पिछले साल, उस वक्त ख्याल ये था कि ये 5% के लगभग होगा, यानी कि तकरीबन 1800 अरब ज्यादा खर्च किए गए। ये ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो आपका जो तिजारती खसारा है वो हैरत अंगेज लेवल पर जाके पहुंचा है पिछले साल, 17.4 अरब डॉलर, और ये तारीख का सेकंड लेवल है हाईएस्ट लेवल 2017-18 में था 19 अरब डॉलर के लगभग। अब आप ये देखिए कि 2020-21 में ये 2 अरब डॉलर था, और 2021-22 में ये 17.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। तो देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुल्क के मसाइल जो थे उनमें जो परेशानी का पहलू पैदा हो रहा था वो पिछले साल से शुरू हो चुका था। यकीनन अब जो इस वक्त की हुकूमत है वो आए हैं, और आपने देखा कि उन्होंने बहुत तेजी से बहुत सी चीजें करने की कोशिश की है कुछ महीनों में। खास तौर पे जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई बेतहाशा 60 से 70%, दूसरी तरफ बिजली की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज 9 रुपए तक पहुंचा दिया गया, और बिल्स में तकरीबन 2-3 गुना इजाफा हुआ। और फिर अब आप ये देखिए कि अफराते ज़र की रफ्तार, ये सबसे ज्यादा परेशान कुन बात ये है कि पिछले साल पूरे साल का जो एवरेज था वो 12% था, जून के महीने में ये 21% हो गया, और अक्टूबर का महीना जो अभी खत्म हुआ था कुछ हफ्ते पहले 26.6%। तो ये जो मुश्किल हालात का जो प्रोसेस है वो काफी हद तक पिछले साल शुरू हो चुका था, और इस साल यकीनन उसमें और परेशान कुन खराबी जरूर आई है।
राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें याद है जिस वक्त इमरान खान साहब 18 अगस्त 2018 को उन्होंने हल्फ लिया तो उनकी मुआशी टीम ने 2008 से 2018 तक की मईशत का एक ब्लू प्रिंट कौम के सामने रखा कि इन्होंने इतने कर्जे लिए, इन्होंने फला इंडिकेटर ऐसे तबाह कर दिया, फला वाइटल्स इतने नुकसान नीचे चले गए। और फिर ये हर साल 2019, 20, 21 तक ये बताते रहे कि हमने उनकी फला जो उनके पैदा करदा मसाइल थे उसमें इतनी बेहतरी की है। आप इससे इत्तफाक करते हैं कि वो जो 3 साल में उन्होंने 2018 की निस्बत को फ़र्क पैदा किया वो बेहतरी की तरफ था या अबतरी की तरफ था? देखिए, इसमें जो कंपैरिजन करना कुछ हद तक नामुनासिब इसलिए है कि 2020 के आगाज में कोविड ने पाकिस्तान और दुनिया के जो माशी हालात हैं उनको हद से ज़्यादा ख़राब कर दिया। मगर एक चीज़ आप देखिए कि 2017-18 में जब पिछली हुकूमत गई है तो शरह नमू तकरीबन 6% था। 2018-19 जो पहला साल है पीटीआई की हुकूमत का, उसमें वो 3.1% पे गिर गया। अलबत्ता 2019-20 में तो ये मनफी हो गया थोड़ा सा, और 2020-21 में माशाल्लाह कुछ रिकवरी हुई, ये 5.7% तक पहुंचा। और जो पिछला साल गुजरा है, यकीनन जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो आदाद शुमार उन्होंने पेश किए हैं शरह नमू के, उसके तहत ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है 6%। तो ये यकीनन 3 साल के बाद पीटीआई की हुकूमत 6% हासिल कर पाई, जो पिछले मर्तबा 2017-18 में हुआ था। मगर मेरी नाचीज राय ये है कि ये जो 6% का एस्टिमेट पिछले साल का दिया गया है, ये प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है। और मैं आपको एक हैरत अंगेज चीज बता दूं इसके बारे में, आपको शायद हैरत हो। वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वालों के हमारे घराने जो हैं उनके खर्चों में रियल टर्म्स में इफरात ज़र के बाद 10% इजाफा हुआ है। यहाँ ये हाल है कि मिडिल क्लास और गरीब लोग पिस गए हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड गिर गई है, और पीबीएस जो है वो एक तरह से मजाक बना रहा है सबका, ये कह के कि 10% रियल टर्म्स में हुआ है। अगर आप इसको ठीक से एडजस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पिछले साल का शरह नमू शायद 4.5% के लगभग हुआ है। डॉक्टर साहब, मिफ्ता इस्माइल और उसके बाद फिर इसहाक डार, एक है शॉर्ट टर्म पॉलिसी, मिड टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी। कोई इकोनॉमिक विजन ये 7 महीनों में नहीं सामने रख सके कि ये शॉर्ट टर्म होगा, ये मिड टर्म होगा, आइंदा हुकूमत मिलेगी तो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऐसे होगी, एक्सपोर्ट्स ऐसे बढ़ाएंगे। कोई ब्लूप्रिंट नहीं सामने रख पा रहे ये पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल का। ये तो एडहॉकिज्म के ऊपर इकोनॉमी को चला रहे हैं अभी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात दरअसल ये है कि एक इस वक्त जो पिछले हुकूमत के आखिरी दिनों में और इस हुकूमत के जब से वो आए हैं, वी हैव बीन, जिसे कहते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट मोड। अब आप ये देखिए कि पिछले हुकूमत जब थी अगस्त 21 में माशाल्लाह रिजर्व्स हमारे काफ़ी बढ़ गए थे, $20 अरब तक पहुंच गए थे। जब ये हुकूमत आई है नई हुकूमत, तो वो तकरीबन $12 अरब थे, और अब वो गिरा के सिर्फ $8 अरब पे रह गए हैं। और आपको इस साल जो बाहर से पैसों की ज़रूरत है, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद एस्टिमेट करके बताया था जाने से पहले, $34 अरब की ज़रूरत है। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस मुल्क के रिजर्व सिर्फ $8 अरब हों इस वक्त, और साल भर में हमें $34 अरब की ज़रूरत है, तो क्या ये क्राइसिस मोड है या नहीं है? यकीनन हम इस वक्त एक क्राइसिस में फंसे पड़े। बहुत ज़बरदस्त, और आप बड़े क्लैरिटी के साथ चीज़ों को वाज़े कर रहे हैं। ये फरमाइएगा सर कि इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ के आखिरी साल में भी मईशत के बहुत सारे आशारिये ख़राब होना शुरू हुए, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। अब आज हम इनके डाउन द लाइन 7 मंथ्स, आज हम इनके दौर में खड़े हैं।
क्या ये इन 7 महीनों का सारा नज़ला ये हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत पर गिरा सकती है, या आज जो मईशत की हालत है उसमें कुछ इनका भी कसूर हो सकता है या इनका भी हिस्सा है? यकीनन ये चीज़ गौर करिएगा कि सैलाब का जो असर हुआ है ये जून जुलाई के बाद से शुरू हो गया, और जो खाने पीने की अशिया हैं जिसमें सब्जियां हैं वगैरह, उनकी जो सप्लाई पोजीशन है वो ख़राब हुई है, बहुत ख़राब हुई। अब आप हमसे ये कहा जा रहा है कि लेटेस्ट एस्टिमेट ये है कि कपास की फसल 30% कम हुई, और आने वाले जो फसल है गंदम की वो शायद 20% कम हो। तो हमें ये जहन में रखना भी पड़ेगा कि 2020 के बाद से पाकिस्तान को 2 बड़े मुश्किलात सामने आए हैं, एक कोविड और उसके बाद में सैलाब। इसके नतीजे में अब मैं ये कहते हुए भी मुझे अफसोस हो रहा है कि इस साल अगर पाकिस्तान का शरनमू 1.5% तक भी पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को सैलाब के नतीजे में, और जो अफराते ज़र जो 26.6% तक पहुंच गई अक्टूबर में, उसकी बहुत बड़ी वजह सप्लाई पोजीशन की खराबी होने की वजह से। आप ये देखिए कि खाने पीने की अशिया की कीमतें 36% बढ़ी, तो लिहाजा आपको ये चीजें अकाउंट में करना पड़ेगा। और क्राइसिस के पाकिस्तान में इस वक्त 3-4 वजूहात, एक कि हमारे रिजर्व्स मुसलसल कुछ महीनों से गिरते रहे हैं और इस वक्त सिर्फ $8 अरब पे आ चुके हैं। दूसरा, आपने खुद जिक्र किया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमें गिरा दिया है तकरीबन नियर डिफॉल्ट लेवल, और हमें उन मुल्कों में शामिल किया है इस तरह के आपके नाइजीरिया है, अर्जेंटीना है, घाना है, एक्वाडोर है वगैरह वगैरह। ये सारे मुल्क ऐसे हैं जो डिफॉल्ट के करीब मौजूद हैं। और दूसरी तरफ, ये तो मैंने कह दिया आपको क्रेडिट रेटिंग का मसला, तीसरी तरफ सैलाब का बुरा असर, और चौथी तरफ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो सियासी कशमकश बेइंतहा इस वक्त, उसकी वजह से आपको हैरत होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहले 4 महीने में पाकिस्तान में 80% गिरा है, बाहर से पैसा आना रुक गया है, हम कर्जे भी नहीं उठा सक रहे हैं। हमें साल भर का टारगेट है इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से $7.5 अरब हमें कर्जा लेना है। आया कितना है पहले 4 महीने में? $200 मिलियन। देखिए हालात इन 4 वजहों की वजह से हद से ज्यादा खराब हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज साबिक वफाकी वजीर और माहिर मईशत। बहुत लेमैन ज़ुबान में वो मईशत के मौजूदा जो आशारिये हैं और हालात उनको समझा रहे थे, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकॉनमी है उसके ऊपर डॉक्टर साहब की राय आपने सुनी। यही सवाल मईशत के बारे में हमने पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा है कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की मईशत बेहतर तरीके से चल रही थी या मौजूदा हुकूमत की मईशत। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। पूरी कौम, पूरी पाकिस्तान, पूरी उम्मत मुस्लिमा उनके पीछे खड़ी है, तो हम अगर मुल्क पाकिस्तान में वो हमें कॉल दे तो हम लाजमी जाएंगे। आने वाली गवर्नमेंट और अभी गुज़र रही है और तीसरी जो गुज़र चुकी है, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। इमरान खान के दौर में मईशत अभी के बनिस्बत बहुत बेहतर थी, और जो अब शहबाज शरीफ साहब ने जो अशर कर दी है हमारे मुल्क की, वो तो मेरे ख्याल से सबके सामने ज़ाहिर है, किसी से छुपी ढकी बात नहीं। अभी ये फिर सुना है फिर महंगाई होएगा, इसके बाद फिर अभी जब नया बजट पेश होएगा, ये तो बिल्कुल मुल्क दिवाला हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे।
इस सिर्फ कि बोल टीवी हमें उठा रहा है। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।